میں چند چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں. یہاں پہ جمیع آئمہ کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ مجدد کے اندر احقاق الحق، حق کو حق ثابت کرنے کی حجت بھی ہو، قابلیت بھی ہو، باطل کو باطل ثابت کرنے کی طاقت بھی ہو، اور حریت پسندی بھی ہو، اس کی طبیعت میں مزاج میں آزادی بھی ہو، وہ نہ ڈر بھی ہو، انقلابی بھی ہو، اور نہ ڈرتا ہو، نہ جھکتا ہو، نہ کوئی خرید سکتا ہو. یہ آئمہ بیان کر رہے ہیں. پتا چلا کہ مجدد ایک طرف وہ ہے کہ جو انقلابیت کا مالک ہوتا ہے، اور وہ وقت میں اٹھنے والے فتنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتا ہے، اس کا کلا کما کرنے والا ہوتا ہے. پھر فرمایا وہ مجدد کی کتاب میں فرماتے ہیں لفظ رخصت نہیں ہوتا، بلکہ وہ عزیمت کی راہ پر چل رہا ہوتا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مجدد پیکر اخلاق ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں مجدد اخلاق کا ایسا پیکر ہوتا ہے جو ایک بار جو بھی اس مجدد سے مل لے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. یہ مجدد کی تعریفات آگے ہو رہی ہیں، اس کی شرائط بیان ہو رہی ہیں، اس کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں. پھر فرماتے ہیں ایسا اخلاق کا پیکر ہوتا ہے جو انہیں دیکھ لے ان کی صورت آنکھوں میں سما لیتا ہے. پھر مجدد ایسا ہوتا ہے جو انہیں سن لے اس کی آواز کانوں میں رس گھولنا شروع کر دیتی. پھر فرماتے ہیں مجدد کی زبان میں اتنی حلاوت ہوتی ہے کہ جو اس کو سن لے اس کی بات دل و دماغ میں سرایت کر جاتا. مجدد اس کی تبلیغ کو سن لے تو وہ دماغ کے ساتھ روح کے دریچے بھی کھولنا شروع کر دیتا. پھر فرماتے ہیں مجدد قربت و صحبت کا فیض اتنا زیادہ دیتا ہے کہ اس کو صحبت میں بیٹھنے والے ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے مشاہدہ کر رہے ہیں. پھر فرمایا مجدد کو ایک بار جو سن لیتا ہے وہ اس کی طرف کھچتا چلا دے جاتا ہے، جو اسے دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، اس سے اٹھنے کا جی نہیں کرتا. وہ اتنا اخلاق کا پیکر ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وہ اتنا کریم ہوتا ہے، لجپال ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک دفعہ جا کر بار بار بیٹھنے کو جی کرتا. اس لیے کہا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ میں خانے میں، فقط اتنا سبب کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. بتایا کہ مجدد مرد خلیق ہوتا ہے. پھر مجدد پیکر اخلاق حسنہ ہوتا ہے. اس کی زندگی رفق میں، رحمت میں، سادہ روی میں، حفظ اللسان کا عملی نمونہ بن کے رہ جاتا. پھر وہ پیکر رحمت ایسے ہوتا ہے نہ مجدد کی شخصیت میں تصنع ہوتا ہے، نہ تکلف ہوتا ہے، نہ بناوٹ ہوتی. یہ میں خوبیاں بیان کر رہا ہوں. پھر فرمایا لباس میں، خوراک میں، طرز گفتگو میں، طرز نشست و برخاست میں سب کچھ نفاست اور خوبصورتی اور سادگی کا آئینہ دار ہو. مجدد اپنے بولنے میں، اپنے چلنے میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں سادگی اور نفاست کا پیکر ہوتا. پھر فرمایا اپنے کردار میں ایسا حلیم ہوتا ہے، فروتنی اور اثار اور تحمل کا ایسا پیکر مجسم ہوتا ہے کہ اسے دیکھیں تو دیکھتے ہی چلے جائیں. پھر مجدد بہت عظیم عالم ہوتا ہے، مگر فرمایا جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا چلا جائے اس کی عاجزی اور انکساری بڑھتی چلی جائے، اور جس قدر اسے شہرت ملنا شروع ہو جائے ویسے ویسے اس کی عاجزی اور انکساری اپنی معراج کو چھونا شروع ہو جائے.